سب سے پہلے توحید، چونکہ اسلام میں سب سے مقدم اور سب سے بڑا درجہ توحید ہی کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور بشارت بھی 4 چیزوں کی بشارت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر سب سے پہلے اسلام کی جو 3 اہم بنیادی عقائد ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ اسلام کا توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو معبود جاننا، اور دوسرا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے رسالت۔ اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، ان نبیوں اور رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنا اور ان پر ایمان لانا، یہ رسالت ہے۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہے آخرت۔ مرنے کے بعد آخرت میں تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کے اس جمع کرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ اس زندگی پر ایمان لانا یہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس تیسرے رکوع کے اندر انہی 3 بنیادی نکات کا اور بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے توحید، چونکہ اسلام میں سب سے مقدم اور سب سے بڑا درجہ توحید ہی کا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ ہی کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ وہ ہم سب کا رب ہے۔ اور رب کیوں ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ ہی نے ہماری اور آپ کی اور ہم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ان سب کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں۔ اور اس رب کی عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت تھانوی نے اس جملے کا ترجمہ کیا ہے لعلکم تتقون کا، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یعنی اللہ کی عبادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتا، تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا تذکرہ کیا کہ صرف میری ہی عبادت کیوں کی جائے گی۔ اور سورۃ الفاتحہ میں آپ نے یہ بھی جان لیا تھا کہ رب کہتے ہیں جس کے اندر 3 باتیں موجود ہوں: عدم سے وجود میں لانا، پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات کے سامان کو مہیا کرنا، اور اسی طریقے سے پیدا کرنے کے بعد اخیر تک، منزل تک آہستہ آہستہ اس کو پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کی جو ضروریات تھیں ان ضروریات کا بھی انتظام کیا، اور انسان کی جو ضروریات تھیں، جسمانی ضروریات، اللہ نے ان کا بھی انتظام کیا، اور روحانی جو ضروریات تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی انتظام کیا۔ آگے والی آیات میں اللہ نے انسانوں کی ضروریات کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کی جسمانی ضروریات کا بھی اور انسان کی روحانی ضروریات دونوں کا انتظام کیا۔ سب سے پہلے جسمانی ضروریات کا ذکر کیا،
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو بناء چھت بنایا۔ زمین کو فرش بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو انسان کے لیے اس قابل بنایا کہ انسان زمین پر رہ سکے، اور آسمان کو چھت بنایا۔ انسان کا گھر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس گھر میں چھت نہ ہو تو وہ گھر، اس گھر کی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ گھر کی خوبصورتی اور گھر مکمل ہوگا چھت کے ذریعے، اور ایسے ہی چھت اوپر سے آنے والی چیزوں سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے دنیا کو قابل رہائش بنایا، یہ انسان کی ضرورت تھی۔ ایسے ہی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ نے آسمان سے اتارا پانی کو، پانی کو اتارا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا۔ آسمان سے پانی برسا، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام کیا۔ تو جس رب نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ہمارے جسم کو، باقی رہنے والی چیزوں کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اب حق بنتا ہے کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ مانیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ اس کے معبود ہونے میں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ اس آیت میں انسان کی جسمانی جو ضروریات تھی اس کا بیان تھا۔ آنے والی آیت میں انسان کی روحانی ضرورت کا بیان ہے۔ روحانی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ نبی آئے اور انسان کی روح کو اللہ سے ملوا دیا کہ انسان کی روح صحیح اور درست کب ہو سکتی ہے؟ جب اس روح کے اندر اس کے بنانے والے کی معرفت ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آنے والی آیت میں اسلام کا جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی رسالت، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کا تذکرہ کیا، قرآن کا ذکر ہے، گویا کہ یہ نبی اور اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جب قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا تو مکہ والے اللہ کے نبی سے یہ کہتے کہ تم اس کو اپنی طرف سے بنا کر لاتے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو معجزات عطا کرتا ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے عطا کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، جادوگروں کا شہرہ تھا اس زمانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ جس نے جادوگروں کو حیران کر دیا۔ نہ صرف حیران کیا بلکہ ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا بڑا زور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے جو مادر ذات پیدائشی نابینا ہوا کرتے تھے یا پیدائشی جن کو کوڑ ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان مرض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عرب دانی کا بہت چرچا تھا۔ وہ
ایک جملہ ان کے سامنے کوئی پڑھتا، وہ فصیح و بلیغ اشعار عربی میں پڑھ دیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن کریم کا معجزہ عطا کیا، اور یہ ایسا معجزہ تھا کہ جسے سن کر عرب کے مشہور فصیح و بلیغ بھی حیران رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے جب قرآن پیش کیا، اب وہ جو ایمان لانے والے نہیں تھے وہ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی محمد نے یہ اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے بلکہ اس کو ہمارے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس کی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اگر تنہا نہیں لا سکتے ہو تو تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، تمہارے بے شمار خدا ہیں، ان تمام خداؤں کی مدد لے لو۔ اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے معبودان کو بھی بلا لو، ان کی مدد لے لو اور اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے یعنی قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو۔ اب آپ سوچئے کہ یہ لوگ قرآن کے کٹر دشمن تھے۔ اگر کوئی ہمارا دشمن ہو اور ہم کوئی اچھا کام کر دیں اور اس سے چیلنج بھی کر دیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے تم ساری زندگی یہ کام نہیں کر سکتے، اب آپ سوچئے کہ وہ ہمیں لاجواب کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ساری کوشش کرے گا، ساری محنتیں کرے گا کہ ہم تم سے بہتر وہ کام کر کے دکھائیں، ہمیں گرانے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے۔ ہمارا دشمن ہے، وہ ہم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اب سوچو جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تو عرب کے لوگوں نے کتنی کوششیں کی ہوں گی کہ ہم اس جیسی آیت یا اس جیسی صورت پیش کر دیں تاکہ ہم قرآن کو نعوذ باللہ جھٹلا سکیں۔ ہزاروں کوششیں کی ہوں گی لیکن قرآن جیسی ایک آیت بھی وہ بنا کر پیش نہ کر سکے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اب بھی قرآن کا چیلنج آنے کے بعد بھی تم اس جیسی آیات اور صورتیں پیش نہیں کر سکتے اور نہ پیش کرنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے اور اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ عدت للکافرین، وہ آگ اللہ نے کافروں کے لیے، قرآن کا، رسول کا، اللہ کا جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ نے وہ آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب کافروں کی وعید کا ذکر کرتا ہے، پچھلی آیات میں اللہ نے جو قرآن کے منکرین ہیں ان کے لیے وعید سنائی کہ تمہارے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بشارت دی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور بشارت بھی 4 چیزوں کی بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ صرف ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کی بشارت کا حصول کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی لازم پکڑ لو۔ اب ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کا بھی وجود ہو چلا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایمان لے آنا کافی ہے نجات کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں خدا ہو، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، دیگر اعمال کی پابندی کرنا،
یہ اسلام کے ارکان نہیں ہے، یہ اسلام کے اجزاء نہیں ہے، ان کاموں کا اہتمام کرنا فضول اور بیکار ہے۔ ایسے لوگ بھی اس زمانے میں موجود ہیں، ان کے منہ پر قرآن کریم کی یہ آیت تماچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو بھی ان لوگوں نے اختیار کیا، یعنی اللہ کی بشارت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اعمال کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو جس کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ اس کے اندر ایمان بھی ہے اور وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اور بشارت کیا ہے؟ 4 چیزوں کی بشارت، اور ان 4 چیزوں میں جو سب سے بڑی بشارت ہے وہ چوتھی بشارت۔ پہلی بشارت کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے ایسی جنتیں، جنات کہتے ہیں عربی میں باغات کو، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور باغات کی اہمیت کیا ہے؟ آنے والے وقت میں گرمی کا موسم آنے والا ہے، آپ گرمی کے موسم میں باغات کا رخ کرتے ہیں، اور اگر باغ کے اندر نہریں جاری ہوں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، آپ کتنا سکون اور کتنا راحت اس کے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کرے گا، مرنے کے بعد ہم اس کو ایسے باغات دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے گا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، کہ جب بھی ان کو ان باغات میں سے، پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ یہ دوسری بشارت ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باغات دے گا، اور پھر باغات میں سے ان کو کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق اور نعمتوں سے نوازے گا، اور وہ پھل اس طریقے کے ہوں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ جنتی کے پاس جب ان کے خدام ان پھلوں کو لے کر آئیں گے تو وہ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہیں جن کو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے کھایا تھا، ہم نے اس پھل کو تو ابھی کھایا تھا، اب دوبارہ دوسرا پھل لے کر آیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ جنتی جو یہ تصور کرتے ہیں جب ان کے سامنے پھل لایا جائے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے کھایا تھا، اللہ فرماتا ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں۔ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جو پھل کھایا تھا وہ دوسرا پھل تھا، ابھی جو آپ کے سامنے لایا گیا یہ دوسرا پھل ہے، شکل و صورت دونوں کی ایک جیسی ہے، آپ کھا کر تو دیکھو ذائقہ اس کا مختلف ہوگا۔ امرود آپ نے اس سے پہلے کھایا تھا، اس کی شکل امرود جیسی تھی، پھر دوبارہ پھل لایا گیا، اس کی شکل بھی امرود جیسی ہے۔ جنتی کہے گا کہ یہ پھل تو ہم کھا چکے ہیں، ہمیں سیب چاہیے، اللہ فرمائے گا کھاؤ تو صحیح، دکھنے میں یہ امرود جیسا ہے لیکن اس کی لذت دوسری ہے، سیب جیسی ہے۔ یہ دوسری بشارت ہے۔ اور تیسری بشارت، اور یہ ایسی بشارت ہے جس کے لیے دنیا میں ہر انسان، خاص کر نوجوان، متمنی ہوتا ہے، اور وہ بشارت کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو پاک صاف بیویاں عطا کرے گا۔ صرف بیوی نہیں، ازواج، زوجہ کی جمع، ایک بیوی نہیں بلکہ ازواج، کتنی بیویاں ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور دنیا والی جو بیویاں ہیں، دنیا کی جو عورتیں ہیں، ان عورتوں جیسی نہیں بلکہ مطہرہ،
ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی گندگی سے وہ عورتیں پاک صاف ہوں گی، جسمانی گندگی سے بھی، روحانی گندگی سے بھی، ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی گندگی سے وہ بالکل پاک اور صاف ہوں گی۔ ایسی پاکیزہ اللہ تبارک و تعالی بیویاں جنت میں ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ اور چوتھی بشارت، اور جو سب سے بڑی بشارت ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا میں اگر ہمیں کوئی نعمت مل جائے، ہر وقت یہ خدشہ اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ ابھی میرے پاس ہے، آنے والے وقت میں ہمارے پاس یہ نعمت بچے یا نہ بچے، اس بات کا ڈر ہمیشہ ہر انسان کو لگا رہتا ہے۔ اور یہ ایسا ڈر ہے کہ انسان کو خوشحالی کے زمانے میں بھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جنتی کو جو نعمتیں ملیں گی، وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا۔ وہاں ملنے والی نعمتیں جو ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتی جنت میں اور جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی ان کے ختم ہونے کا اس کو ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور جنت کا ہم سب کو حقدار بنائے۔